بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہن پر قابو پانے کا فن سیکھیے۔ لوگوں کو کبھی یہ مت دکھائیں کہ آپ کچھ نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ کسی کے سامنے اپنی غلطیوں پر توجہ نہ دیں بلکہ ان کو نظر انداز کریں تو دوسرے بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو پرسکون رہیں اور غصہ قابو میں رکھ کر ہلکا سا مسکرائیں، وہ بے وقوف نظر آئیں گے۔ اگر کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا تو آپ دکھاوا کریں کہ آپ بھی اسے نہیں چاہتے، اس سے وہ بے چین ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں کبھی بھی دفاعی موقف اختیار نہ کریں، بس ایسا انداز اختیار کریں جیسے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، روز صبح نہانے سے صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ جو انسان بادام کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کی عقل کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے آپ کو شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر کو جھاڑ لینا سنت نبوی ہے، اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ ناظرین، کھجور، ادرک اور لہسن کا استعمال دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ سائنس کے مطابق آپ جتنا خوش رہیں گے آپ کو اتنی ہی آرام کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ 10 گھنٹوں سے زیادہ نیند جسمانی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ زیادہ نیند لینا یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ بدن میں خون کی روانی بہتر بنانی ہے تو کھجور کو شہد کے ساتھ کھانا شروع کر دو۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو کھیرے والا رس پینا شروع کر دو۔ نہار منہ پستہ کھاؤ، بینائی کو طاقت مل جائے گی۔ اگر جلدی سونا چاہتے ہو تو سونے سے قبل اپنے دماغ کو ہر قسم کی سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ ناظرین، احادیث سے ثابت ہے کہ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ سائیکل کی سواری کرنے والے افراد کے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ چین میں نزلہ و زکام کے سدباب کے لیے کالی مرچ ہزاروں سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ اگر آپ اسے شہد میں ملا کر استعمال کریں تو یہ کھانسی کو بھی فوری دور کرتی ہے۔ کالی مرچ قبض کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ قبض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال بڑھائیں۔ بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں۔ روزانہ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے گی۔ بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال مفید ہے۔ ناظرین، اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، جو برا ہوگا وہ آپ کو سبق دے گا۔ اگر کھانا ہضم کرنے میں دیر لگتی ہو تو پسی ہوئی کالی مرچ، پسا ہوا زیرہ، 2 چمچ دہی اور نمک برابر کی مقدار مکس کر لیں۔ اس مکسچر کو دن میں 2 بار کھانے کے بعد گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ میدا کھانا جلدی ہضم کرے گا۔ کالی مرچ کے استعمال سے اعصابی نظام تیز ہوتا ہے اور پیٹ کے کیڑے مرتے ہیں۔ اسی طرح کالی مرچ کھانے سے جسم میں پسینہ بنتا ہے جس سے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت بس 2 گھنٹے آرام کرنا چاہیے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت زیادہ سوتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت لیموں کا چھلکا استعمال کرنے سے برتن صاف اور جلدی دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا سونف کھا لو، بھاری پن محسوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین و آسمان پر کر دو، پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کر وہی نہیں تو اللہ عز و جل تمہیں فنا کر کے ان لوگوں کو لائے گا جو خطا کر کے استغفار کریں اور پھر اللہ انہیں بخشے۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں، اس سے سوچنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناریل کا رس پی لینے سے بالوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو باتی بھول جانے کا پرابلم ہو وہ نہارمو اخروٹ اور بادام زیادہ سے زیادہ کھائیں، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ کھانے میں روزانہ 1 کھیرا ضرور کھاؤ، بوڑھے ہو جاؤ گے پھر بھی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ سفید کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں وہ لوگ موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے کی پتھری نہیں بنے گی۔ ناریل کھانے سے سر کے بال کمزور نہیں ہوں گے۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیے۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کی بجائے پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے نیم کے پتوں کا رس دانتوں پہ لگانے سے دانت چمک اٹھتے ہیں۔ ناظرین، جسم انسان ایک وقت میں صرف 45 یونٹ تک کا درد برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ 57 یونٹ تک کا درد سہ جاتی ہے، یعنی ایک وقت میں 20 ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر درد۔ لہٰذا کبھی بھی کسی عورت کو یہ مت کہنا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ وہی ہے جو 2 دلوں کے ساتھ مسکرا سکتی ہے، 4 پھیپھڑوں کے بوجھ تلے سانس لے سکتی ہے اور اپنی کوکھ میں 2 جہانوں کا وزن اٹھا کر نئی زندگی کو جنم دے سکتی ہے۔ پیشاب پیلا زرد آنے لگے تو پانی میں تھوڑا عرق گلاب ڈال کر پی لو، پیشاب سفید آئے گا۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کی سونے کی جگہ جتنی آرام دہ ہوگی آپ کو اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ جن عورتوں کے بال گرنے لگیں وہ پیاز کے رس میں آملہ اور ناریل کا تیل ملا کر سر پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور خشکی بھی نہیں ہوگی۔ چقندر بدن سے چکنائی کو دور کرتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ سونے سے قبل بھنے ہوئے چنے کھانے سے پیشاب میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مسند کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک بوڑھا شخص لکڑی ٹکاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرے چھوٹے موٹے گناہ بہت سارے ہیں، کیا مجھے بھی بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، کیا تو اللہ کی توحید کی گواہی نہیں دیتا؟ اس نے کہا، ہاں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہیں۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ نہارمو روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور مضبوط رہتا ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ بازاری مرغی زیادہ کھانا پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ 1 کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، ہر جہنمی کو اس کی جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے۔
اس وقت وہ کہتا ہے کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا، یہ اس لیے کہ اسے حسرت و افسوس ہو، اور اسی طرح ہر جنتی کو اس کی جہنم کی جگہ دکھائی جاتی ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو وہ جنت میں نہ آ سکتا، یہ اس لیے کہ وہ شکر اور احسان کے ماننے میں اور بڑھ جائے۔ جب گنہگار لوگ دنیا کی طرف لوٹنے کی آرزو کریں گے اور اللہ کی آیتوں کی تصدیق نہ کرنے کی حسرت کریں گے اور اللہ کے رسولوں کو نہ ماننے پر کڑھنے لگیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب ندامت لا حاصل ہے، پچھتاوا بے سود ہے۔ دنیا میں ہی میں تو اپنی آیتیں اتار چکا تھا، اپنی دلیلیں قائم کر چکا تھا، لیکن تو انہیں جھٹلاتا رہا اور ان کی تابعداری سے تکبر کرتا رہا، ان کا منکر رہا، کفر اختیار کیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، زیادہ چائے پینے کی عادت سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، دودھ پینے سے کمر کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے، دل اور دماغ کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ دودھ میں السی کا دانہ شامل کر کے پیتے ہیں ان کی نظر عقاب سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے کثرت سے چباتے رہا کرو۔ پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے آپ کے بال لمبے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورتیں جو موٹاپے کا شکار ہیں، پیٹ باہر کو نکل آیا ہو، وہ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں اور ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھیں۔ ایک گولی نہار منہ روزانہ لیں، کچھ عرصے کے استعمال سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ بچے پیدا ہونے کے بعد پیٹ کی جلد لٹک جائے تو بند گوبھی استعمال کرنے سے ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو، پتھر کی طرح پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہفتے میں صرف 20 عدد بادام کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ آپ کی یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق اگر 5 سے 10 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو اس طرح کرنے سے آپ جلدی سو جائیں گے۔ ناظرین، اگر سر میں درد رہتا ہو تو اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، ایسا کرنے سے سر کو بہت سکون ملتا ہے۔ صبح نہار منہ واک کر کے پھر تھوڑی دیر کسی چیز سے لٹک جایا کرو، اس سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ روٹی کھانے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں، جان لو وہ لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ وقت پر سونے کے چند اہم فوائد۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ وقت پر سونے سے دماغ صحیح کام کرتا ہے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ 8 کیلے کھائیں، جلدی موٹے ہو جائیں گے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے تاکہ آپ کا ہاضمہ خراب نہ ہو سکے۔ رات پر بھوکا رہنے کے بعد بھوک میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے کی صورت میں جسم توانائی محفوظ کرنے کے لیے میٹابولزم کی رفتار کم کر دیتا ہے۔ اس سے وقت کے ساتھ وزن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ سست میٹابولزم کا مطلب ہے کہ دن بھر کم کیلوریز جلیں گی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ ابلیس ملعون نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا ہے
اور میں اس پر اس کے بغیر کہ تو مجھے اس پر غلبہ دے غالب نہیں آ سکتا۔ جناب باری نے فرمایا، جا تو ان پر مسلط ہے۔ اس نے کہا، اللہ کچھ اور بھی مجھے زیادتی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا بنی آدم میں جتنی اولاد پیدا ہوگی اتنی ہی تیرے ہاں بھی ہوگی۔ اس نے پھر التجا کی، باری تعالیٰ کچھ اور بھی مجھے زیادتی دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، بنی آدم کے سینے میں تیرے لیے مسکن بنا دوں گا اور تم ان کے جسم میں خون کی جگہ پھرو گے۔ اس نے پھر کہا کہ کچھ اور بھی مجھے زیادتی عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تو ان پر اپنے سوار اور پیادے دوڑا اور ان کے مال و اولاد میں اپنا ساجھا کر اور انہیں امنگیں دلا۔ گو حقیقتاً تیرا امنگیں دلانا اور وعدہ کرنا سراسر دھوکے کی نئی ٹہنی ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے اسے مجھ پر مسلط کر دیا، اب میں اس سے تیرے بچائے بغیر بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو، تمہارے ہاں جو اولاد ہوگی اس کے ساتھ میں ایک محافظ مقرر کر دوں گا جو شیطانی پنجے سے محفوظ رکھے۔ حضرت آدم نے اور زیادتی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک نیکی کو 10 گنا کر کے دوں گا، بلکہ 10 سے بھی زیادہ، اور برائی اسی کے برابر رہے گی یا معاف کر دوں گا۔ آپ نے پھر بھی اپنی یہی دعا جاری رکھی۔ رب العزت نے فرمایا، توبہ کا دروازہ تمہارے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک روح جسم میں ہے۔ حضرت آدم نے دعا کی، اللہ مجھے اور زیادتی بھی عطا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو کہ وہ کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ابن ابی حاتم۔ ناظرین، زکام کے دوران چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے گریز کرو، ورنہ آپ کے زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ کھجور کھانے سے نفس کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ناظرین، کالی مرچ بلغم کو حرکت میں لانے جبکہ شہد کھانسی سے آرام دلانے کے لیے سود مند ہے۔ اس کے علاوہ کالی مرچ سانس کی علامات کو بھی آرام پہنچا سکتی ہے۔ سکون کوئی اتفاقی تحفہ نہیں جو دوسروں کے رویوں پر منحصر ہو، یہ تو ایک اندرونی فیصلہ ہے جو ہمیں ہر دن خود کرنا ہوتا ہے۔ ان راستوں کو بند کر دیں جہاں سے مایوسی، تنقید اور زہر بری ہوائیں آتی ہیں، اور ان کھڑکیوں کو کھول دیں جہاں سے محبت، روشنی اور امید جھانکتی ہو۔ کالی مرچ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آپ کی صحت میں بہتری لانے میں کئی طرح سے کام آتے ہیں۔ یہ بیماریوں سے لڑنے اور قوت مدافعت بڑھانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق دیگر غذاؤں کی نسبت کالی مرچ میں سب سے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پائے گئے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ فینولک پایا گیا جو کینسر سے تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ کئی صحت بخش فوائد رکھتا ہے۔ اگر آپ کالی مرچ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ جلد کی بیماری، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جلد خوبصورت اور چمکدار ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جلد میں نمی برقرار رہے، چونکہ کالی مرچ کا اثر گرم ہوتا ہے، اس لیے ایسی چیزیں جسم کی نمی کو کم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح اس سے خارش اور جلن جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سانس لینے میں دشواری، اگر آپ کالی مرچ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کالی مرچ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے آکسیجن کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے، جس سے انسان آرام سے سانس نہیں لے پاتا۔ حاملہ خواتین کے لیے نقصان دہ، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ حاملہ خواتین کو
گرم تاثیر رکھنے والی غذاؤں سے اجتناب رکھنا چاہیے۔ زیادہ مقدار میں کالی مرچ کھانے سے دودھ پلانے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو بعد میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔